جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ جو کل آپ سے ایک بات ہوئی تھی اور آپ کو ہنٹ دیا تھا کہ آج اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے، جو کہ اپوزیشن کے اتحاد کے حوالے سے، اور پھر جو اس وقت سیاسی ماحول ہے اس میں حکومت کو بھی آپ شامل کر لیں، تو وہ اہم خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی وفد کو، جو کہ پیچھے ان کی کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کا کرکس یہ ہے کہ مولانا فری میں اتحاد یا سپورٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی کرنے کو تیار نہیں ہے فری میں، یعنی اس ہاتھ لے اور اس ہاتھ دے اور لین دین اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہی وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے پہلی جو شرط مین رکھی ہے جے یو آئی نے یا مولانا فضل الرحمان نے، وہ ہے 2 سینیٹرز خیبر پختونخوا سے منتخب کروائے جائیں جمعیت علماء اسلام کے۔ یہ مولانا نے پی ٹی آئی کے جو وفد ہے یا جو بھی انہیں ملتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، ان سب کو یہ کہا ہے، اور یہ دونوں اطراف سے کنفرم خبر ہے۔ اور صورتحال اصل میں یہ ہے کہ 2 سینیٹرز تو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایک سینیٹر کے لیے بھی جے یو آئی کے پاس خیبر پختونخوا اسمبلی میں ووٹ پورے نہیں، یعنی ان کے اس وقت 7 ایم پی ایز ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اور ویسے 9 ہو گئے تھے جو پیچھے آپ کو پتہ ہے مخصوص نشستیں ایسے ہی بانٹ دی تھی پی ٹی آئی کو مائنس کر کے، تو وہ 9 ہوئے تھے، لیکن چلیں اب وہ اگر پی ٹی آئی کو ملتی ہیں تو پھر چلیں 8 ہو جائیں گے۔ تو ایک سینیٹر کے لیے کم از کم ان کو 12 کے قریب 11-12 یا 13 بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ووٹس ان کو چاہیے ہوں گے ایک سینیٹر کے لیے، یعنی ایک سینیٹر کے لیے بھی ان کے پاس ایم پی ایس پورے نہیں، اور لیکن اس کے باوجود وہ 2 سینیٹرز کا پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس تو بہت زیادہ ممبرس ہیں، ووٹس ہیں، تو ظاہر ہے کیونکہ اس وقت جو سیاسی حالات ہیں، حکومت کو بھی بہت شدت سے ضرورت ہے مولانا فضل الرحمان کی، اور اپوزیشن کو بھی ہے، تو اس لیے وہ پھر اپنا وہ ٹھیک ٹھاک وہ ریٹ تو پھر وہ لگائیں گے، اور وہ یہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ 2 سینیٹر۔ اور پھر حیران کن طور پر آپ حیران ہوں گے کہ یہ موروثی سیاست اتنی یہ گھس گئی ہے، ہم صرف 2 خاندانوں کی بات 2 پارٹیوں کی کرتے ہیں، یہ ہر جگہ ہی ہے۔ چلیں، خان صاحب نے ابھی تک یہ ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ ان کی بہنیں خود کہتی ہیں کہ ہمیں اس سے وہ دور رکھا جائے، بلکہ علیمہ خان تو بڑا غصہ کرتی ہیں اس بات پہ۔ بہرحال تو مولانا نے یہ کیا کیا کہ پہلے ہی ان کے وہ اپنی فیملی کے لوگ کافی ہیں اپنا جمعیت علماء اسلام میں، اب وہ سینیٹر بھی سابق گورنر خیبر پختونخوا غلام علی، جو پہلے ہی انہیں گورنر بنا کر اتنا عرصہ وہ کیا، پھر ان پہ الزامات بھی لگے، پارٹی کے اندر کے لوگوں نے بھی لگائے، تو ان کو وہ سینیٹر بنوانا چاہتے ہیں۔ چلیں کم از کم ایک ہی صحیح تو ایک بھی اگر ہوں تو وہ ہوں، دوسرے ابھی وہ نام سامنے نہیں، وہ بھی کسی کو کہا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ غور طلب بات یہ ہے کہ 2 سینیٹرز کا مطلب ہے سینٹ میں پہلے ہی کوئی یہاں نیشنل اسمبلی کی طرح اتنا بہت زیادہ، ادھر تو پھر بھی فرق ہو جاتا ہے، ادھر ہمیشہ بہت کم دیکھنے میں آیا کہ کچھ زیادہ فرق ہو، تھوڑا سا فرق ہی ہوتا ہے حکومت اور اپوزیشن میں، کیونکہ ادھر ان کے ممبر جو پہلے تھے آج بھی وہی ہیں، اور یہ اس کا ووٹ بھی بڑا اہم ہوتا ہے مختلف قانون سازی میں، تو اس لیے مولانا جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ 2 سینیٹر پی ٹی آئی ان کو عنایت فرمائے ہدیتاً تحفتاً۔ تو وہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ چلو ایک آپ کر لیں، کیونکہ تواڈے تو ایک بھی پورے نہیں، تو ایک ہی کافی ہے، تو وہ ایک پہ بھی اب بات چیت چل رہی ہے سارا۔ اب اس کو آپ نے صرف یہ سینیٹرز تک محدود نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ شروعات ہے، یہ پھر معاملات آگے چلیں گے تو اور زیادہ پھر دونوں طرف سے مطالبات ہوں گے۔ ہاں، اس کے بدلے مولانا نے انہیں یہ کہا پی ٹی آئی کو کہ اگر یہ آپ کر دیں گے تو پھر پارلیمنٹ کے دونوں ایوان، قومی اسمبلی اور سینٹ میں، وہ بھرپور حمایت کریں گے پی ٹی آئی کی ہر ایشو پر، اور وہ اس پہ وہ معاہدہ کرنے کو بھی تیار ہیں۔
لیکن اب ظاہر ہے پی ٹی آئی نے دیکھنا ہے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے. ایک سینیٹر کی حد تک تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم بات کر بھی سکتے ہیں, آپ کو کوئی یقین دہانی بھی کروا دیں گے, لیکن دوسرے کے لیے تو پھر ظاہر ہے عمران خان سے بات کرنی پڑے گی, اور خان صاحب بھی ایک دفعہ سوچیں گے کہ یہ کیا ہے. کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ اتنا مہنگا سودا بھی نہیں ہے اگر کر بھی لیں, کیونکہ اس وقت اپوزیشن کے اتحاد کی بڑی ضرورت ہے اور یہ حکومت کی طرف نہیں جانا چاہیے مولانا کو. لیکن دوسری رائے جو زیادہ تر لوگوں کی ہے اور مضبوط رائے ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ایسے نہیں کرنا چاہیے, اور یہ اس وقت جو حالات ہیں اوورآل سیاست اور ملک کے لوگوں کے, وہ تو جیسا کہ درانی صاحب نے کہا, محمد علی درانی صاحب نے, کہ اس وقت اپوزیشن یا جو کوئی حکومت کی طرف جائے گا تو وہ تو عوام میں اپنا منہ کالا کروا لے گا. تو یہ بات اگر یہ ہے تو پھر لوگوں کا یہ کچھ زیادہ اکثریت کا خیال ہے کہ بالکل ایسا نہیں ماننا چاہیے پی ٹی آئی کو, اور اگر کرنا بھی ہے تو ایک سینیٹر چلیں, وہ اس میں کچھ ووٹ ان کے اپنے بھی ہیں جے یو آئی کے, تو تھوڑی سی ہیلپ ہو سکتی ہے, اور یہ اتنا ہوتا ہے ہر دفعہ سب کرتے ہیں. لیکن 2 سینیٹر کا بہرحال وہ نہیں ہے, لیکن اب بہرحال یہ فیصلہ تو اب پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے, وہ کیا کرتے ہیں, یا مولانا پھر اس کے بعد کوئی اور مطالبہ, کوئی اور شرط رکھی جائے گی. اور یہ ایسے ادھر ہونا تھا اور ہوگا, کیونکہ یہاں کوئی خلوص کا پیار محبت یا نظریاتی تعلق تو نہیں ہے, بلکہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں, آگے بھی لڑنا ہے. خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں تو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں نا, تو وہ کیسے یہ ان میں جب بھی اتحاد ہونا ہے وہ ایسے ہی ہوگا کہ لے دے کے کوئی فائدہ ان کو ملے, کوئی ان کو ملے, اور وہ ایسے کریں. اب دوسری طرف دیکھیں مولانا کی سیاست, وہ ہر دفعہ ہر طرف وہ لگے ہیں. انہوں نے نور عالم خان کو, وہ کل بھی آپ کو بتایا تھا, وہ ان کی جماعت میں ہیں, ان کو دوسری طرف لگایا. وہ ایسے بل لے کے آنا چاہتے ہیں جس کو حکومت سپورٹ کرے, یعنی نون لیگ پیپلز پارٹی کو وہ اچھے لگ رہے ہیں نور عالم خان. تو وہ اس کا مطلب, اور نور عالم خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ مولانا کی مشاورت سے کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے وہ سیاسی کارڈز کھیل رہے ہیں, اور حکومت کو بھی انہوں نے رکھا, سارے ہیں بلیک میل سب نہیں کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ملے. اور ظاہر ہے ان کی اہمیت ہے, وہ اس وقت یہ کریں گے بھی, اور وہ سکے تے مل میا نہیں کرنا چاہتے. اور لیکن یہ بہرحال ایک آسان بات نہیں ہوگی, اور یہ بات پھر وہی ہے کہ اس کو سینیٹرز کی حد تک نہیں سمجھنا, یہ بات آگے جائے گی. دوسری اہم آج کی خبر جو ہے, وہ جو بڑی گردش کر رہی ہے, وہ میاں صاحب کے واپسی کی. تو وہ تو ہم آپ کو اتنی قسطیں کر چکے ہیں, کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے آگے ہے. تو وہ تو میاں صاحب کے اب سارے چلا رہے ہیں, لیکن ابھی بھی اس میں جو ہماری اطلاعات ہیں کہ انہیں پارٹی کے اندر کہہ لیں یا فیملی کے اندر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ روک رہے ہیں انہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی نہ جائیں. لیکن بہرحال یہ ابھی اطلاعات ہیں, کنفرم نہیں ہے کہ واقعی انہوں نے ستمبر میں اکتوبر میں چلے جانا ہے, لیکن ایسی اطلاعات ہیں. اور ظاہر ہے میاں صاحب اس وقت یہاں پر کوئی اتنے وہ ایکٹیو اس طرح ہے بھی نہیں سیاست میں, تو ہو سکتا ہے. لیکن ان کے جانے کے پھر بڑے ہی اس کے بڑے آسپیکٹس ہیں, اور پھر خاص طور پہ ان مہینوں میں جانا جہاں پہ پہلے ہی شور مچا ہے. ان کی اپنی پارٹی کے خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں پتہ نہیں کیا ہونا ہے, پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں. تو اسی وقت میں میاں صاحب کا جانا اگر جاتے ہیں تو پھر وہ تو پھر بات ہے کہ حقیقت پھر کچھ اور ہے. تو اس لیے اس کا تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں انشاءاللہ. تو ایک اور خبر آج وہ افواہی تھی ابھی, لیکن وہ آلموسٹ جب وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہہ دیا کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہیں, تو پھر وہ نوٹیفیکیشن بہرحال آج وہ بھی افواہ چلی, لیکن ابھی تک ایسی ہوا تو نہیں, لیکن ایک حد تک کہہ تو دیا ہے حکومتی لوگوں نے. تو آج انشاءاللہ ابھی تک تو یہی ہے چیزیں, تو انشاءاللہ کل مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھینک یو.